کہ درود پاک پڑھنا کن کن مقامات پر فرض ہے، اس لیے میں نے یہ جو شبہ دور کیا ہے کہ آپ اندازہ کریں. بلکہ میں ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں. کچھ ہمارے حضرات کے نزدیک اگر کوئی بندہ نماز کے پہلے تشہد میں، اگر نماز 3 رکھتی ہے یا 4 رکھتی ہے، اس کے پہلے تشہد میں درود پڑھ لیتا ہے، اس پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے. کیوں سجدہ سہو لازم آ گیا؟ اس لیے کہ نماز پہلے تشہد میں درود پڑھنا مسنون ہے اور قیام فرض ہے. تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا یہ فرض ہے، قیام ہے. اس نے قیام کی طرف جاتے ہوئے دیر کر دی، اس لیے اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے. آپ اندازہ کریں. اب ہمیں الزام دیتے رہو کہ لو جی یہ درود کے منکر ہے، درود نہیں پڑھتے. تو اس لیے پہچانے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو پہچانے، اپنے اسلام کو پہچانے، اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو تلاش کریں اور اس کو مانیں، نہ جائیں کسی اور کی طرف. اس لیے دوسری جگہ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد وہ درود پڑھنا فرض ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور اپنی امت کو سکھلایا ہے. اپنی طرف سے پڑھائے ہوئے 1500 کلمات پڑھا دے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے ایک کلمے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں ہوگا. تیسرا مقام جہاں پر درود پاک پڑھنا فرض ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، فرمایا ممبر کو رکھو. حاضر ہو جو سارے لوگ حاضر ہو گئے، ممبر رکھا گیا. نبی پاک پہلی سیڑھی پر چڑھے، بڑا معروف واقعہ اور حدیث سنی بھی آپ لوگوں نے. پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین کہا، دوسری پر چڑھے آمین کہا، تیسری پر چڑھے پھر آمین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج تو خلاف توقع بات ہوئی ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا جس طرح آج آپ نے کیا. فرمایا میرے پاس سید الملائکہ جبریل آئے، سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں، سید الرسل والانبیاء اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتلائیں ایسی دعا اور ایسی بد دعا کی قبولیت پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی دعا، سید الملائکہ جبریل دعا کرے اور ہمارے نبی اس پر آمین کہیں اور پھر اللہ اس کو قبول نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. 3 نبی علیہ السلام نے بد دعائیں کی، ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. دوسری بد دعا اس بندے کے بارے میں کی جس بندے کے گھر میں والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے. اور تیسرا وہ بندہ جس بندے کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا. اس لیے جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ پر درود پڑھنا فرض اور لازم ہے. یہ تیسرا مقام. چوتھا مقام ایسی مجلس، ایسی محفل جس کے اندر درود نہ پڑھا جائے، اللہ کے نبی کا ذکر نہ کیا جائے، وہ محفل کل قیامت والے دن حسرت کا باعث ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ مجلس اور محفل جس کے اندر مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا گیا کانت حسرت علیہ یوم القیامہ. ایک روایت لفظ ہے کانت تیرتا، یہ ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گی قیامت والے. اس لیے جو بھی مجلس، کوئی بھی اہم اجلاس ہے، کوئی بھی اہم محفل ہے، کوئی بھی میٹنگ ہے، اس کا آغاز درود و سلام سے کرے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سے کرے، اللہ کے نبی پر درود پڑھ لیں. یہ ضروری اور فرض ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. یہ 4 مقامات میں نے آپ کو بتائے ہیں جہاں پر درود پاک پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے. اس کے علاوہ مصروف مقامات کئی ہیں جہاں پر درود پڑھا جاتا ہے، اذان کے بعد درود پاک پڑھنا، اور اسی طرح اور کئی مقام ہیں. نماز کے پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنا. اس طرح مجلس کے اندر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا، اس کے بعد بار بار نبی علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو آپ پر درود پڑھنا پھر مسنون. امت کے فقہاء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام جس محفل میں بار بار دیا جا رہا ہے، اگر اس کے اندر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھ لیا جائے، پھر اگر نہ بھی پڑھا جائے تو وہ حق ادا ہو جاتا ہے اور وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے مقامات پر درود پاک پڑھنا یہ مسنون ہے. درود پاک پڑھنا یہ صرف محض حکم ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چند حدیثیں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صرف ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 4 انعامات عطا کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کی نیکیوں میں 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے جنت میں 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ اس لیے اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ہر بندہ ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں، قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جاؤں، اللہ مجھے جنت بھی دے دے۔ یقیناً جنت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، لیکن وہ جنت جس میں نبی کا ساتھ ملے اس جنت کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے کل قیامت والے دن وہ میرا پڑوسی ہوگا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو کتنا بہترین پڑوس ہے اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا، اس لیے کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا اللہ کی قسم دنیا و ما فیہا کے دکھوں کا علاج ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کثرت سے درود پڑھے اخلاص کے ساتھ، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی نبی پاک کے پاس آیا، پوچھا اللہ کے نبی میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، کتنا درود پڑھوں؟ میں دعا کرتا ہوں اور دعا کے اندر درود پاک پڑھتا ہوں، میں کتنا درود پڑھوں دعا میں؟ کیا میں چوتھائی حصہ دعا کا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا چوتھائی پڑھ لو، لیکن زیادہ پڑھو گے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا جی میں نصف پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، زیادہ پڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا جی اگر میں 2/3 حصہ درود پڑھوں اور 1 حصہ دعا کروں، آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ کرے گا تو اور فائدہ۔ صحابی نے کہا کہ اگر میں اپنی ساری دعا میں صرف اور صرف درود ہی پڑھتا رہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اذن تکفى عمک ویغفر لک ذنبک، فرمایا تب تیری دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں دکھ اور تکلیفیں ہیں اللہ ساری کی ساری دور بھی کر دے گا، اور اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ کی قسم یہ بہترین نسخہ ہے، اس کو پلے باندھ لو، گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو سکھلاؤ، ان کو بتاؤ، رائج کر دو اپنے گھر کے اندر درود پاک، اور پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیں کہ اللہ کس طرح اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو دعا کے اندر کثرت سے درود پڑھنے کا یہ صلہ ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اس وقت دعا لٹکی رہتی ہے جب تک نبی پاک پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا۔ اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ صبح کے وقت اور روزانہ شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، اس بندے کے لیے قیامت والے دن میری سفارش واجب ہو جاتی ہے، اور جس کی سفارش ہمارے نبی نے کر دی اللہ کی قسم وہ بندہ کامیاب، وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن 2 طرح کی سفارش کرنی ہے، ایک کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں اور ایک کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ نبی علیہ السلام حساب و کتاب شروع کروانے کے لیے کریں گے اللہ کے سامنے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا اور ایسے کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف اور حمد اور ثنا بیان کروں گا کہ وہ کلمات مجھے اللہ اسی وقت سکھلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد سل تو عطا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے، اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے گا۔ پھر نبی علیہ السلام وہ حساب و کتاب سفارش کے ذریعے شروع کروائے۔ دوسری شفاعت صغریٰ جو اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کے حق میں کرنی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کتنے امتیوں کے حق میں سفارش کرنی ہے، ان میں سے آپ نے ایک نسخہ بتایا کہ جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن میری سفارش نصیب فرمائے گا، میری سفارش اس بندے کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان سنتا ہے اور اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے بھی میری سفارش کو واجب کر دیں گے، میں اس کی بھی سفارش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے میں ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مفت کی نیکی ہے، یہ مفت کا ثواب ہے جو اللہ نے دینا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ ہمارا نہ اس کے اوپر کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی بہت زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ ہمیں بہت زیادہ تگو، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں اور اپنے صبح و شام کے اذکار میں درود پاک کو شامل کریں۔ آخری بات، اب بات یہ ہے کہ درود پڑھنا کون سا ہے؟ آیا کہ ہر جگہ درود ابراہیمی پڑھنا فرض ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کے اندر جو بھی نماز ہے اس میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور اس میں صرف درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سنن نسائی کی بالکل صحیح روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے الفاظ مختصر بدلائے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنے لفظ۔ یہ درود بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے عام حالات میں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، جمعے والے دن درود کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کرو، تو اتنا درود پڑھتے رہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ صحیح مسلم کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسنون درود سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اور یہ درست ہے۔ اس لیے اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنا لازمی جز بنا لیں، اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس کی تبلیغ کریں، رائج کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھلائیں، اور یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دکھوں کا علاج اس کی برکت میں رکھا ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ اپنی خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے باتیں اور بھی کافی ساری ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا ہے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا